بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن بہت زیادہ غریب تھی۔ جب میں اسے رمضان میں افطار پر اپنے گھر بلاتا تو میری بیوی اس کے ساتھ بہت لڑائی کرتی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈنڈے سے اتنا مارا کہ اس کی پسلیاں توڑ کر اسے باہر گلی میں پھینک دیا، مگر جب میں گھر آیا تو اس کے بیڈ پر ایک چیز دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ وہاں تو اس کی ہر سال کی طرح اس سال بھی جب ماہ رمضان آیا تو میں نے اپنی غریب بہن کو یہی کہا کہ وہ افطاری میرے گھر پر ہی کرے گی۔ میری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، مگر میری ایک بہن کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اس کا گھر بھی ہمارے محلے میں ہی تھا، اس لیے میں اکثر اسے بلا لیا کرتا تھا۔ آج بھی میری بہن میرے گھر آئی ہوئی تھی اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا تھا۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے اپنی بہن کے شکوے سن رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بار بار میرے سامنے اپنی چھوٹی بیٹی کا چہرہ کر رہی تھی، جس کے گال پر ایک لمبی خراش کا نشان تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ کر بولی، دیکھو شکیل، اگر تمہاری بیوی کو میرا یہاں آنا پسند نہیں تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ میں یہی سمجھوں گی کہ ماں باپ کے مرنے کے ساتھ ہی میرا میکا بھی مٹی میں دفن ہو گیا۔ تمہاری بیوی نے دیکھو میری بچی کا منہ نوچا۔ بڑی بہن کے یہ الفاظ سن کر میرا دل تڑپ گیا تھا۔ مجھ جیسے غیرت مند بھائی کو یہ کیسے گوارا تھا کہ اس کی بہنیں اس کے گھر سے روتے ہوئے جائیں۔ میں امبرین باجی سے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے اور میں نے آپ کو افطاری پر خود بلایا تھا۔ بس آج دفتر میں کام بہت تھا، میں نے دفتر میں ہی روزہ افطار کر لیا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مگر اب گھر آ کر اپنی بڑی بہن کے گلے شکوے سن کر میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ بہن کے جاتے ہی میں نے اپنی بیوی کو غصے سے آواز دی، مگر جب وہ میری آواز پر باہر نہ نکلی تو میں غصے سے کمرے کی جانب بڑھا۔ شازمین بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ اسے پرسکون سوتا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ اس کی وجہ سے میری بہن روتے ہوئے گھر سے گئی تھی۔ میری معصوم بھانجی کا چہرہ اس نے نوچ ڈالا تھا اور وہ خود بستر پر ہر شے سے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے اوپر سے کمبل کو اتارا اور اگلے ہی پل اسے بالوں سے دبوچ کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہ جو نیند میں تھی، اس اچانک حملے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور منہ کے بل فرش پر جا کر گر گئی۔ اس کے لبوں سے درد سے سسکی نکلی تھی۔ وہ بوکھلا کر میرا نام لیتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ شازمین کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ بخار سے اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں، مگر مجھ پر تو جیسے خون سوار تھا۔ میں اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھائے ہوئے یکے بعد دیگرے اس کے گالوں پر تھپڑ رسید کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ تو فرش پر لگنے سے پہلے ہی کٹ چکے تھے، اب اس کی ناک سے بھی خون بہنے لگا۔ وہ ڈری سہمی ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، شکیل، میں نے کیا کر دیا جو آپ مجھے یوں مار رہے ہیں؟ مجھے اس کی حالت پر ذرا رحم نہ آیا، بلکہ اس کی معصومیت پر غصہ آیا۔ پھر جو کچھ بہن نے کہا تھا وہ سب میں نے اسے یاد کروایا تو وہ حیران رہ گئی۔ میرے قدموں میں بیٹھ کے روتے ہوئے بولی، شکیل، مجھ سے قسم لے لو، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ جب میں افطاری کے لیے کھانا بنا رہی تھی تب آپ کی بھانجی ماچس اٹھا کر میرے کپڑے جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں ایک لمحہ بھی ضائع کرتی تو وہ ماچس جلا دیتی۔ میں نے جلدی سے جب اس کے ہاتھ سے ماچس چھینی تبھی اس کے چہرے پر میرا ناخن غلطی سے لگ گیا تھا۔ بیوی کے منہ سے اعتراف سن کر مجھ پر تو جیسے خون سوار ہو چکا تھا۔ آخر وہ ہوتی کون ہے میری بھانجی کو مارنے والی؟ بہنوں کی اندھی محبت مجھ پر اس قدر حاوی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کا وہی ہاتھ پکڑا جس کے ناخن اس نے بڑھا رکھے تھے، اسے گھسیٹ کر کچن میں لے آیا۔ میں نے چولہا جلایا اور بیوی کے لمبے ناخن والا ہاتھ اس آگ پر رکھ دیا۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔
नाखूनों के साथ साथ उसकी उंगलियां भी जल चुकी थीं। उसे दर्द से तड़पता देखकर जैसे मेरे दिल के अंदर तक तस्कीन उतरी थी। मैं उसे वहीं रोता छोड़कर कमरे में चला आया। मैंने फ़ौरन अपनी बहन को फ़ोन किया और बताया कि मैंने अपनी बीवी को उसके किए की सज़ा दे दी है। अब वो दोबारा आपके सामने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। मेरी बहन ये सुनकर खुश हुई थी और फिर आखिर में बोली, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। ये तुम जैसे ही भाई होते हैं जो अपनी बहनों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते। बस तुम कभी भी बीवी की बातों में मत आ जाना। बहन के अल्फाज सुनकर मेरा सीना तो जैसे फ़ख्र से चौड़ा हो गया था। मेरे दिल में सुकून सा उतर गया और मैं बिस्तर पर लेटकर सो गया। एक पल भी मुझे अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया, जिसका वजूद बुखार से तप रहा था, और मैंने कितनी बेदर्दी से उसे उठाकर फर्श पर पटकने के बाद थप्पड़ों की बरसात करते हुए आखिर में उसका हाथ भी जला दिया था। पूरी रात मुझे सिसकियों की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मैं सोया रहा। सुबह सहरी के वक्त मेरी आँख खुली तो मैं फ़ौरन उठ बैठा। मैं 5 वक्त का नमाजी रोज़ादार इंसान था। हमेशा यही कोशिश रहती कि दुनिया का हर काम छूट जाए मगर कभी नमाज और रोज़ा ना छूटे। मैं फ़ौरन उठा, एक नज़र अपने बिस्तर पर डाली तो मेरी बीवी वहाँ मौजूद नहीं थी। अपने जले हुए हाथों से वो मेरे लिए सहरी तैयार कर रही थी। उसका एक हाथ अभी भी ठीक था। सहरी खाने के बाद मैंने वुज़ू किया और मस्जिद की जानिब रवाना हो गया। नमाज पढ़ते वक्त आज पहली बार मुझे सुकून महसूस नहीं हो रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे कुछ खाली खाली सा है। अजीब सी बेचैनी ने दिल को घेर रखा था। खैर, जब मैं नमाज अदा करके घर लौटा तो मेरी बीवी शाज़मीन चाहे नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। मेरी जानिब उसकी पीठ थी। मेरी नज़र बेसाख्ता उसके हाथ पर गई। एक पल के लिए मेरे दिल में दर्द की लहर सी उठी, मगर शायद उस वक्त बीवी से ज़्यादा बहनों की मोहब्बत हावी थी। मैं उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करके दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। मैंने अगले दिन फिर से अपनी दोनों बहनों की दावत रखी थी और बहन को ख़ास ताकीद की कि इस बार उनके लिए उनके मनपसंद पकवान बनाए। मेरी बीवी खामोशी से मेरा हर कहा मानती गई। उसने मुझसे एक बार भी शिकवा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से मेरा हर काम सरअंजाम दे रही थी। उस रोज़ मेरी बहनें अपने बच्चों और मियाँ समेत हमारे घर आई थीं। शाज़मीन का हाथ जला हुआ था। उसकी तबीयत भी ख़राब थी, मगर इसके बावजूद उसने सारी दावत का इंतज़ाम किया था। शाज़मीन ने वक्त से पहले सारे इंतज़ामात संभाल लिए थे। मेरी दोनों बहनें खुश थीं। शाम को इफ्तारी का वक्त हुआ तो शाज़मीन भाग भाग कर सभी को लवाज़मात पेश कर रही थी। थकन के बावजूद उसने सब पर नज़र रखी हुई थी। मेरी बहनें कभी उससे कुछ मांगती तो कभी किसी खाने में नुक्स निकालती। बहनें खाना खाने में मशगूल हुईं तो शाज़मीन उनके बच्चों को पास बिठाकर खाना खिलाने लगी, जबकि मैं अपनी बहनों और बहनोई के साथ खुशखबरियों में मसरूफ़ खाना खाता रहा। कुछ देर बाद वो सभी अपने अपने घरों को चले गए। मैंने पलट कर देखा, पूरा घर उस वक्त मुझे चिड़ियाघर जैसा मालूम हो रहा था। शाज़मीन ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसने पहले पूरे घर की सफाई की, फिर किचन में खाना खाने गई। जब उसने देर लगा दी तो मैं भी किचन में चला गया। सामने शाज़मीन बासी रोटी सलाद के साथ खा रही थी, क्योंकि इस वक्त दावत में बनाए गए सारे पकवान मेरी बहनें खाना खाने के बाद अपने साथ घर के लिए भी ले गई थी। मैंने बीवी से कहा कि मैं बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ, मगर उसने फ़ौरन से मना कर दिया और सलाद से बासी रोटी खा ली। मुझे उस दिन के रवैये पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। उसके जले हुए हाथ पर ज़ख्म हो चुके थे। वो बमुश्किल नवाला ले पा रही थी। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। उसका चेहरा देखकर मैं बेचैन सा हो गया था, मगर मैं उसे सर भी तो नहीं चढ़ाना चाहता था। कुछ दिन सुकून से गुजरे थे और एक बार फिर मेरी दोनों बहनें
بچوں سمیت سارا دن آ کر میرے گھر رہنے لگی۔ شازمین نے ان کے لیے بہترین افطاری کا انتظام کیا تھا۔ میں اپنی بہنوں کے مزاج سے واقف تھا اور شازمین کو بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ایک دفعہ کی مار میری بیوی کی عقل ٹھکانے لگا چکی ہوگی، مگر شاید میری سوچ غلط تھی۔ اس دن افطاری سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہنوں کے چہروں پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ مجھے کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ دونوں باری باری میری بیوی کی شکایتیں لگانا شروع ہو گئیں کہ شازمین نے آج پھر انہیں طنزیہ لہجے میں باتیں سنائی تھیں اور کہا تھا کہ وہ منہ اٹھا کر ہمارے گھر روز سے لے آتی ہیں، اور ان کے بچوں کو بھی چھڑکا تھا۔ بہنوں کے الفاظ سن کر میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے اسے اتنا پیٹا تھا، مگر شاید اس پر ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں جو مقام میری بہنوں کا تھا، وہاں تک بیوی کا پہنچنا تو ناممکن سی بات تھی، اور شازمین سے مجھے کچھ خاص لگاؤ بھی نہیں تھا۔ وہ میری مرحوم ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی تھی۔ شازمین یتیم تھی۔ اسے اس کے دادا جی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ 20 سال کی یہ لڑکی چہرے سے بے حد معصوم لگتی تھی، مگر جو کچھ وہ میری غیر موجودگی میں میری بہنوں کے ساتھ کرتی تھی وہ سب مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ بہنوں نے کچھ اس طرح سے مجھے اس کے خلاف بھڑکایا کہ جب وہ رات کو گھر چلی گئیں تب میں نے گھر میں موجود ڈنڈا اٹھایا اور شازمین کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ میں نے بغیر ترس کھائے اسے ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک حملے سے وہ نیند میں آنکھیں بند کیے چلا اٹھی۔ وہ غنودگی کے عالم میں بستر سے اٹھ کر زمین پر گر گئی، مگر میں تو اس وقت ظلم کی اس انتہا پر کھڑا تھا جہاں سے تمام تر جذبات محسوس ہی نہیں ہوتے تھے۔ شازمین جب مکمل ہوش میں آئی اور مجھے خود کو مارتے ہوئے دیکھا تو میرے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگی۔ کہنے لگی، میں اب آئندہ کبھی آپ کی بہنوں کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی۔ اسے مار مار کر میرے ہاتھ تھک چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے میری کلائی کی ہڈی کا جوڑ ہل چکا ہے۔ نہ جانے اس نازک وجود کا کیا حال ہوا تھا جو مجھ جیسے تندرست مرد کے ہاتھوں پوری قوت سے کئی ڈنڈے اپنے وجود پر برداشت کر چکی تھی۔ اگلے روز جب بہنوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے خوشی سے شاباش دینے لگی۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ میری بہنیں مجھ سے راضی ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میرے دل میں میری بیوی کے لیے بچی ہوئی محبت اور احساس بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ اب وہ مجھے اپنے گھر میں موجود ایک اضافی سی چیز لگنے لگی تھی، یا پھر ایک ایسا وجود جس کا کام میری ذمہ داریاں اٹھانا اور میرے گھر کو سنبھالنا تھا۔ میری بہنیں ہر دوسرے دن میرے بلانے پر گھر آ جاتی تھیں۔ شازمین آج بھی ان کے لیے یوں ہی اچھا اہتمام کرتی تھی، لیکن اب وہ لنگڑا کر چلنے لگی تھی۔ اس کا پاؤں بری طرح سے سوجا ہوا تھا، مگر مجھے پھر بھی اس پر غصہ آتا کہ کیسی عورت ہے، میرے سامنے میری بہنوں اور بھانجیوں کا اتنا خیال رکھتی ہے، ان کے منہ میں نوالے توڑ توڑ کر ڈالتی ہے، جبکہ دوسری جانب میری غیر موجودگی میں ان کے ساتھ بالکل ہی جانوروں جیسا رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ شازمین سے میری شادی کو 2 سال بیت چکے تھے، مگر اس نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ اس نے مجھے مخاطب کب کیا تھا، مگر چونکہ میری بہنیں خوش تھیں اس لیے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز جب میں دفتر سے واپس آیا تو گھر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ شازمین غصے سے میری چھوٹی بہن کو دھکا دے کر گرا چکی تھی۔ اگر میں اسے بروقت نہ سنبھالتا تو وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتی۔ مجھے موجود پا کر شازمین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہیں دوسری جانب میری بہن روتی ہوئی میرے سینے سے لگ گئی اور بولی کہ دیکھا بھائی، دیکھ لیا آپ نے اپنی بیوی کی کرتوت، نہ جانے اماں نے کیا دیکھ کر تمہاری شادی اس سے کروائی تھی۔ تمہارے منہ پر معصوم شریف دکھنے والی لڑکی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔
بہن کے الفاظ سننے تھے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے سب کے سامنے شازمین کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی صفائی کا ایک موقع مانگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک رہی تھی اور اپنے پیٹ کی طرف اشارے کر رہی تھی، مگر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی مجھے خود کو مارتے ہوئے نہیں روکا تھا، مگر اب اس کا بار بار مجھے یہ بتانا مجھے بے قابو کر گیا تھا۔ میں نے بغیر لحاظ کیے اس کے پیٹ پر کئی بار ڈنڈے مارے اور اسے گالی دیتے ہوئے کہا، اگر تم میری ماں کی لائی ہوئی لڑکی نہ ہوتی تو میں تمہیں کب کا طلاق دے کر فارغ کر چکا ہوتا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اسے یوں ہی تڑپتا ہوا چھوڑ کر پاؤں کی ٹھوکر مار کر بہن کو کمرے میں لے کے چلا گیا۔ میری چھوٹی بہن وہیں کونے میں بیٹھی تھی۔ شازمین نیم بے ہوشی کی حالت میں کراہتے ہوئے پانی مانگنے لگی، مگر میں اسے نظر انداز کرتا ہوا اپنی بہن کے آنسو پونجنے میں مصروف تھا۔ میں نے بہن سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اب شازمین میں کوئی لگاؤ باقی نہیں رہا۔ اس کا مقام اس گھر میں صرف ایک نوکرانی جیسا ہے۔ آپ جلد از جلد میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہنوں کو تو شاید اسی کا انتظار تھا۔ وہ چہک اٹھی۔ شازمین درد سے بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ نہ جانے میرا دل بھی کیسا پتھر ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ میری بہنیں میرے لیے رشتہ دیکھ رہی تھیں اور شازمین کو جلانے کی خاطر جان بوجھ کر اس کے سامنے میری دوسری کی شادی کی بات کیا کرتی تھی۔ پہلے تو شازمین نے اس بات کو اتنا نوٹ نہیں کیا تھا، مگر ایک روز جب باقاعدہ میری بہن ایک لڑکی کو مجھ سے ملوانے کی خاطر گھر لے آئی تو شازمین کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ لڑکی میری باجی کی دوست تھی اور انتہائی ماڈرن اور خوبصورت تھی، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میری بیوی شازمین اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی، مگر اب تو مجھے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں تھا۔ جگہ جگہ نیل اور زخم کے نشان تھے، بکھرے بال، ہر وقت آنکھوں میں آنسو۔ یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میری بڑی بہن شازمین کے کمرے میں گئی اور پھر اسے میرا رشتہ پکا ہونے کی خبر سنانے لگی۔ اتنا سننا تھا کہ شازمین بھوکی شیرنی کی مانند بڑی باجی کا گلا پکڑ کر چلاتے ہوئے بولی، خبردار، میں آپ کا ہر ظلم برداشت کر لوں گی، مگر مجھ سے میرے شوہر کو چھیننے نہیں دوں گی۔ شکیل صرف اور صرف میرا ہے، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ باجی کا گلا پکڑے دیکھ کر مجھے اپنی بیوی کے الفاظ اور جذبات نظر نہیں آئے، بلکہ باجی کے ساتھ اس کی جانے والی بد کلامی اور بدتمیزی نظر آئی تھی۔ میں نے اس روز شازمین کو اتنا مارا کہ میرا اپنا وجود کانپنے لگا۔ اس کا سر کئی بار دیوار میں نے پٹخا تھا، یہاں تک کہ دیوار بھی اس کے خون سے رنگ گئی تھی۔ میں نے اسے پوری قوت سے اپنے پیروں تلے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر کئی ٹکڑے ہوئی تھیں۔ اب تو مجھے اس کے درد سے چیخنے کی آوازیں آنا بھی بند ہو چکی تھیں۔ میری بہنیں تو سبھی اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں جب میں نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا تھا۔ شازمین اب بے ہوش ہو چکی تھی، وہ بے سود سی زمین پر پڑی تھی۔ میری نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کے وجود سے مجھے گھن آنے لگی تھی۔ آخر اس لڑکی کی اوقات ہی کیا تھی جو میری بہنوں کے گریبان پکڑے۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھر سے باہر لا کر پھینک دیا۔ میرا غصہ اس قدر شدید تھا کہ سکون کہیں پر بھی میسر نہیں تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کو اپنے دماغ پر ڈالا اور کمرے میں آ کر اپنے بستر پر گرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ تبھی میری نظر تکیے کے نیچے سے جھلکتی ہوئی ایک ڈائری پر پڑی۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر انتہائی خوبصورت طریقے سے شازمین شکیل لکھا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس ڈائری کو 100 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے حقارت سے وہ صفحے نکالنا شروع کر دیے۔
अचानक एक सफ़े की चंद सत्रों पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ लिखा था, काश शकील आप मुझे बताने का एक मौका दे देते। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अनमोल दिन था। आप बाबा बनने वाले थे, मगर जानते हैं, आपकी बहन ने पल भर में हमारी सब खुशियों पर पानी फेर दिया। मैंने जब उन्हें खुशी से बताया कि अल्लाह ताला मुझे माँ के रुतबे पर फाइज करने वाले हैं, तो उसने मेरे किरदार कशी शुरू कर दी और मुझे किरदार कहना शुरू कर दिया। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने मासूम बच्चे पर गाली बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं भी ये गाली बर्दाश्त ना कर सकी और पहली बार मैंने उन्हें धक्का दिया था। मगर शकील आपने क्या किया? आपने तो अपने ही हाथों से अपनी खुशियों को कत्ल कर दिया। आपने हमारे बच्चे को मार डाला। डायरी पर लिखे ये अल्फाज पढ़कर मेरा सर चकरा कर रह गया। ये कैसा इंकिशाफ था। मैं डायरी के बाकी फटे हुए सफ़हात जोर जोर कर पढ़ने लगा। हर लफ्ज़ में दर्द था। हर सफ़े पर मुझे जालिम और शाज़मीन को मज़लूम लिखा जा रहा था। हर दर्द और जुल्म की वजह मैं था और मुझे भड़काने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बहनों का हाथ था। मैं जैसे जैसे डायरी पढ़ता गया, मेरी आंखों से आंसू निकलते गए। कई बार मैंने इस डायरी को बंद करके खोला था। मेरे घर से चले जाने के बाद मेरी बहनें घर आकर मेरी बीवी पर हुक्म चलाया करती थी। वो यतीम थी, उसका कोई वारिस नहीं था। मेरी नज़रों में उसे बुरा करने के लिए वो हर हद पार कर चुकी थी। मुझसे मज़ीद कुछ पढ़ा ना गया। मैं डायरी को बंद करके वहीं फूट फूट कर रोने लगा। शाज़मीन घर से बाहर बेहोश पड़ी थी, मगर मुझ में हिम्मत नहीं बची थी कि उस तक पहुंचता। कमरे से निकला तो खून की बदबू आने लगी। दीवारों और फर्श पर हर तरफ उसके वजूद से बहता खून लगा हुआ था। मैं जाने अनजाने में ये कैसा गुनाह कर बैठा था। मैं बहनों की मोहब्बत में ये भी भूल गया था कि वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। उसे भी तो दर्द होता होगा, तकलीफ़ होती होगी। मैंने कांपते हाथों से गेट खोला तो शाज़मीन यूं ही बेसुध सी पड़ी थी। मैं उसे उठाकर घर लाया, होश में लाने लगा, मगर वो होश में ना आई। मैं उसे फ़ौरन हस्पताल ले गया। उसे देखते ही डॉक्टर बोला, आपने आने में बहुत देर कर दी, ये आधा घंटा पहले ही वफ़ात पा चुकी हैं। ये अल्फाज मेरी ज़िंदगी को वीरान कर देने के लिए काफ़ी थे। शाज़मीन ऐसे कैसे जा सकती थी? आज मेरे अंदर से आवाज़ आई थी कि इतना सब कुछ होने के बाद वो रुक भी तो नहीं सकती थी। मेरी बहनें शाज़मीन की मैयत के पास बैठकर धाड़े मार मार कर रो रही थीं। कुछ देर बाद मैं शाज़मीन के जनाजे को कंधर लेकर कब्रिस्तान तक भी ले गया। उसकी कब्र पर आखिरी बार लरजते हाथों से मैंने मिट्टी डाली थी। एक ही दिन में मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। घर आया तो बहनें बैठी रो रही थीं। उसी पल दोनों बहनों से अपने तमाम रिश्ते तोड़कर उन्हें घर से निकाल दिया। वो तो अब भी मेरी बीवी को बुरा भला कह रही थी, बस दुनिया वालों के सामने आंसू बहा रही थी। मैंने जायदाद में उनका जो हिस्सा था वो उन सबको दे दिया और उनसे लाताल्लुक़ हो गया। फिर भी मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता था। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया और अपने जुर्म का इकरार कर लिया कि मैंने अपनी बीवी को मारा है। अदालत ने मुझे उम्र भर के लिए कैद की सज़ा सुना दी है। मैं आज भी जेल में हूँ। जिन बहनों पर जान देता था, वो मुझसे सिर्फ़ एक आध बार मिलने आई थी। अब 6 माह गुज़र गए हैं, किसी ने भी मुझे याद नहीं किया। इस वक्त भी शाज़मीन की डायरी मेरे सामने पड़ी है, जिसके सफ़े के आखिर में उसने लिखा था, शकील मेरी मोहब्बत बड़ी खामोश है। मुझे उस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार है जब आप मेरी खामोश मोहब्बत को समझेंगे और मेरा एतबार करेंगे। अब मुझे उस वक्त से खौफ आता है जब रोज़े महशर मुझसे शाज़मीन के बारे में हिसाब किताब लिया जाएगा। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।